امریکی طاقت کا غرور اور احمقانہ فیصلے۔ بے پناہ طاقت اور وسائل کی بہتاب کا غرور بسا اوقات دانشمندانہ فیصلوں کی بجائے ظالمانہ اقدامات کرواتا ہے۔ اقوام عالم میں امریکہ نے جب سے ظلم و تشدد مکاری کے زور پر صنعتی ترقی، اسلحے کی برتری پائی ہے، وہ مسلسل جنگوں کے میدان سجاتا رہا ہے۔ اس کے لیے اس نے ہر قسم کے عالمی قوانین کو توڑا ہے، انسانی اخلاقی اقدار کو پامال کیا ہے۔ لیکن اب امریکہ کو بھی اپنی بدمستی کا احساس ہو گیا ہے۔ امریکہ کا عام آدمی تو بہت پہلے سے ہی امریکی جنگی جنون کے خلاف بول رہا تھا، لیکن اب تو ایوان اقتدار سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا عراق پر حملہ کرنے کو امریکی غلطی تسلیم کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ اس امریکی حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے عراقیوں کی تعداد کا تخمینہ 7.5 لاکھ لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 80 لاکھ افراد زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ ایک اور اندازے کے مطابق 10 لاکھ عراقی جاں بحق ہوئے، جو بلا شبہ نسل کشی تھی۔ ایک شہر مثلاً فالوجہ پر حملے کے دوران اور بعد میں امریکی افواج بدترین قتل عام میں ملوث رہی۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے عراق پر پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بالکل ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا تھا، پر تنقید کرتے ہوئے موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں ریپبلکن ڈونرز کے ساتھ ایک میٹنگ میں صدر ٹرمپ نے سابق صدر بش کا تمسخر اڑاتے ہوئے اعتراف کیا کہ عراق پر حملہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 2003 میں عراق پر حملے کا فیصلہ امریکی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں ہم احمق سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا ہمیں احمق سمجھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں طویل عرصے تک ہمارا ملک بہت برے سیاستدان چلاتے رہے، ان میں ایک بش بھی تھا۔ یاد رہے، اس جنگ میں امریکہ نے کھلم کھلا جنیوا معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور عراقیوں کو دوران حراست جیلوں میں پرتشدد طریقے سے مارا پیٹا گیا۔ امریکی عہدیداروں کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ غلطی کوئی اتفاقی حادثے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عالم اسلام پر امریکہ نے حملہ کیا۔ ماضی میں بھی کویت اور لیبیا میں خدمات انجام دینے والی سابقہ امریکی سفیر ڈیبورا جونز نے روسی اخبار گازتیارو کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ امریکہ کا 2003 میں عراق پر فوجی حملہ ایک اسٹریٹجک غلطی تھی اور مشرق وسطی میں غالباً ایسا کوئی بھی نہیں جو اس بات سے انکاری ہو۔ سابق امریکی سفیر نے مزید اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ عراق پر حملے کے لیے امریکہ نے جھوٹ کا سہارا لیا اور عراق پر ممنوعہ ہتھیار تیار کرنے کا جھوٹا الزام عائد کر کے حملے کی بنیاد رکھی۔ لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے اور بچوں کو غذائی قلت کا شکار کرنے کے بعد اس پشیمانی کا آخر کیا فائدہ؟ واضح رہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم گورڈن براؤن نے 2009 میں سر چلکوٹ کی سربراہی میں قائم ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کیا، جسے سر چلکوٹ کمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ عراق کی جنگ میں برطانیہ کی مداخلت کا کوئی جواز نہیں تھا اور عراق پر حملے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے جو جواز پیش کیے تھے وہ غلط تھے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ اور برطانیہ نے عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کو عراق پر حملے کا بہانہ بنایا اور جو معاملہ مذاکرات سے حل ہو سکتا تھا اس کو جنگ کے ذریعے نمٹانے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں ان دو ممالک نے اقوام متحدہ کی ساکھ اور اس کی اثر انگیزی کو بھی نقصان پہنچایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکی اور برطانوی اعتراف سے عراق میں خون مسلم کی بہنے والی ندیوں کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے؟ وہاں کے بچوں کو جو اقوام متحدہ کی ناجائز پابندیوں کی وجہ سے غذائی قلت کا سامنا تھا، اس قلت سے پیدا ہونے والے اثرات کا تدارک ہو سکے گا؟ ادویات کے نہ پہنچنے سے جو بچے لقمہ اجل بن گئے، کیا امریکی اعتراف سے وہ واپس آ جائیں گے؟